على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے دشمن بہت ہیں، ہمیں دیکھ کر جلتے ہیں، ہمیں دیکھ کر حسد کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیز بہت بری ہے۔ اگر کسی کو اچھی حالت میں دیکھیں، خوشی میں دیکھیں تو سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں اور اللہ سے دعا کریں، یا اللہ جس طرح تو نے اس کو خوشیوں سے نوازا، جس طرح تو نے اس کے اوپر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمایا، یا اللہ اس طرح مجھے بھی خوشیاں نصیب فرما، مجھے بھی اسی طرح کا رحمت اور برکت والا معاملہ عطا فرما۔ جب یہ کہیں گے تو اللہ راضی ہوگا، اور ماشاء اللہ اور الحمدللہ کہنے سے اتنا بڑا فائدہ ہوگا، آپ کا بھی نقصان نہیں ہوگا، دوسرے کا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ دینا تو اللہ سے ہے، اللہ نے دینا ہے، اور ہم نے مانگنا بھی اللہ سے ہے۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، جب مجھ سے مانگو تو چھوٹے دل سے نہ مانگو، خوب کھل کر مانگو، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ جو مانگنا ہے مانگ لو، وقت بھی بتا دیے، ٹائم بھی بتا دیے۔ تہجد کا ٹائم مانگو گے اور زیادہ خیر و برکت ہوگی، نمازوں کے بعد دعا کرو گے، مانگو گے، پھر بھی خیر و برکت ہوگی۔ تلاوت کلام پاک کے بعد دعا مانگو گے اور برکت ہوگی۔ کوئی وظیفہ پڑھ کے اللہ سے مانگو گے، پھر بھی برکت ہوگی، اللہ عطا کرے گا۔ یہ اللہ کے صفاتی ناموں کے اندر بڑی برکت ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانا چاہتا ہوں جس وظیفے کا نام ہے ہر دل عزیز وظیفہ، یعنی اس وظیفے کی برکت سے روئے زمین پر آپ کا کوئی دشمن نہیں ہوگا۔ جو بھی آپ سے دیکھے گا، آپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا، اس کے منہ سے دعا نکلے گی۔ اللہ آپ کے چہرے کو ایسا نورانی بنا دے گا کہ دیکھنے والا فریفتہ ہو جائے گا، اور بجائے حسد کرنے کے وہ خوش ہوگا کہ اے اللہ تو نے اس بندے پہ کیسا کرم کیا، مجھ پہ بھی کرم فرما۔ حاسدین ختم ہو جائیں گے، کسی کی نظر آپ کو نہیں لگے گی، کوئی آپ کو دشمن نظر نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ! کیا ہے؟ ایک ہی اللہ کا صفاتی نام ہے، وہ نام ہے یا باطنو۔ یہ آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے رات کو عشاء کے بعد، اور پڑھنا کس حالت میں ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کے۔ اب دیکھو، ویسے تو اجازت ہے بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے ساتھ شرط یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کے پڑھنا ہے۔ میری محترم مائیں، بہنیں، بیٹیاں پڑھیں، میرے بھائی، دوست، احباب وہ پڑھیں، دکاندار پڑھے، ذمہ دار پڑھے، افسر پڑھیں، ایک مزدور سے لے کر بادشاہ تک سب کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ کوئی بادشاہ پڑھے گا، اس کی بادشاہت کو چار چاند لگ جائیں گے۔ اللہ اس سے ایسے کام سرزد کرائے گا کہ عوام اس سے خوش ہوگی۔ کوئی بھی کسی ادارے کا افسر ہے، وہ اگر یہ وظیفہ کرے گا، اللہ رب العزت اس کو اتنی عزت عطا فرمائیں گے، لوگ اس سے اتنی محبت کریں گے، اور لوگ اس کو جھک جھک کر سلام کریں گے۔ اللہ رب العزت ایسی برکتوں والا اور رحمتوں والا معاملہ فرما دیں گے۔ اور اگر کوئی باپ ایسا یہ وظیفہ کرے گا، اس کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی، بیوی اس کی فرما بردار ہو جائے گی۔ ماں وظیفہ کرے گی، بچے اس کا احترام کریں گے، گھر کے اندر پیار محبت والا معاملہ ہو جائے گا۔
किसी भी काम के लिए आप ये वजीफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। वो क्या है लफ्ज़? एक ही लफ्ज़ है, या बातिनो। इसको आपने कसरत से पढ़ना है, और कसरत से मुराद 313 दफ़ा हो जाए तो ये कसरत में शुमार हो जाता है। अब इससे ऊपर आपकी हिम्मत है, 500 दफ़ा पढ़ें, 1000 दफ़ा पढ़ें, 1100 दफ़ा पढ़ें, जितना भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम 313 मरतबा ये कम अज़ कम अदद है। तो कसरत में ये दाखिल हो जाता है, लेकिन पढ़ना है आपने बावजू 2 रकात नमाज नफल सलात हाजत पहले पढ़ लें तो और ज़्यादा अफजल है, लेकिन फुल रोशनी वाले कमरे में नहीं। जिस तरह एक हल्की सी लाइट जला लेता है बंदा, ज़ीरो वाला बल्ब लगा लेता है, अगर ऐसा कमरा है जिसमें बाहर से कोई हल्की रोशनी आती है, वहाँ बैठे, बिल्कुल अंधेरे गोप में बैठ के नहीं पढ़ना। यानी आपको अपने हाथ नज़र आए, जिस्म के आज़ा नज़र आए, इतनी हल्की सी रोशनी में आपने बैठ के पढ़ना है ये। तो इससे आपको इतना अजीम फ़ायदा होगा कि दुनिया में किसी दुश्मन का नामो निशान नहीं रहेगा, कोई बंदा आपसे दुश्मनी नहीं करेगा, हर आदमी आपसे मोहब्बत के साथ आला अखलाक से पेश आएगा। आपके चर्चे होंगे, तारीफ़ें होंगी, और इन चर्चों पे, इन तारीफ़ों पे आपकी ज़बान से शुक्रिया के अल्फाज निकलेंगे, तकब्बर के अल्फाज नहीं निकलेंगे। बाज़ दफ़ा ये होता है जब इस तरह हजूम होता है, लोग उसके दिल दादा और फरेफ्ता हो जाते हैं, उसके दिलो दिमाग में एक शैतानी फतूर आ जाता है, तकब्बर आ जाता है। लेकिन इस नाम की बरकत से, अल्लाह का जो सिफाती नाम है, आपके दिल में तकब्बर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि तकब्बर शैतान की सिफ्त है। शैतान इस नाम से इतना डरता है, इतना डरता है, जिस तरह कोई बंदा सांप को देख के डरता है या एटम बम के नाम को सुन के डरता है, शैतान इस तरह दूर भागता है। जब शैतान भाग जाएगा, तकब्बर नहीं आएगा, आपके दिल में भी मोहब्बत आएगी लोगों की, और लोग भी आपसे मोहब्बत करेंगे। बहुत ही मुबारक वजीफ़ा है ये। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को ये मुबारक वजीफ़ा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।